کہ قانون سازی اس ایوان کا حق ہے. اس کو مقننہ کہا جاتا ہے، قانون ساز ادارہ. اصل کام اس ادارے کا قانون سازی ہے. قانون سازی سے کوئی بھی عدالت، کوئی بھی ادارہ اس کو روک نہیں سکتا. لیکن سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ جو آج بل یہاں اتنی جلدی سے، رات کو یہ بل یہاں پیش کیا گیا، پھر اسٹینڈنگ کمیٹی کو چلا گیا، صبح 9:30 بجے اسٹینڈنگ کمیٹی کا اجلاس بلایا گیا اور اس میں اس کی منظوری دی گئی، اور پھر اسی وقت تقریباً 1:30 بجے اس کو قومی اسمبلی سے پاس کرایا جا رہا ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنی جلدی کی ضرورت کیا تھی؟ کیا اس کو مزید دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی، اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ مشاورت کرنے کے بعد، یہاں سیاسی پارٹیاں ہیں، یہاں سابق اٹارنی جنرلز ہیں، سابق چیف جسٹس ہیں جو ریٹائر ہو چکے ہیں، ان سے بھی مشاورت اس سلسلے میں لی جاتی تو اس سے بہتر نتیجہ نکل آتا. جناب اسپیکر، میں عرض کر رہا ہوں اس سے بھی شدید مسائل اس وقت جناب وزیر اعظم صاحب تشریف فرما ہیں. لوگ مفت آٹا حاصل کرنے کے لیے شہید ہو رہے ہیں. کل بھی خواتین شہید ہوئی ہیں. ملک میں جو صورتحال ہے اس وقت، لوگ رمضان المبارک میں افطاری کے لیے لوگ جدوجہد کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، ان کو کچھ نہیں مل رہا. لوگ اپنے بچوں کو فروخت کرنے کے لیے تیار ہو رہے ہیں. لوگ جو ہیں غربت سے تنگ آ چکے ہیں. جو سیلاب زدہ لوگ ہیں ان کو ابھی تک صحیح طریقے سے ریلیف نہیں ملا. کم از کم میرے علاقے خیبر پختونخوا میں لوگوں کو صحیح طریقے سے ریلیف نہیں ملا. میں بار بار چیخ رہا ہوں لیکن کوئی سننے والا نہیں ہے. جناب وزیر اعظم صاحب کو چاہیے تو یہ تھا کل تشریف لائے، ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. آج پھر تشریف لائے، پھر شکریہ ادا کرتے ہیں. لیکن ان کو پاکستان کے اہم مسائل کے سلسلے میں بھی ہمیں ڈائریکشن دینا چاہیے تھا کہ ان مسائل پر آپ گفتگو کریں. لیکن صرف ایک مسئلے کو لے کر اور پھر جن لوگوں سے آپ نے مشاورت کیا ہے ان کے لیے دوسرا بل آپ لائے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ یہ رشوت کے طور پر ان کو دیے گئے ہیں. یہ دوسرا بل جو ہے یہ وکلاء کو رشوت کے طور پر دیا گیا ہے. کہتے ہیں میں نے سنا ہے، یہاں ہی میں نے سنا ہے، آپ کے اس ایوان میں نے سنا ہے. تو اسی صورتحال میں اتنے جلد سے دیکھیں. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ہمیں اپنے اداروں کو مستحکم کرنا چاہیے. وزیر اعظم صاحب بھی جانتے ہیں اداروں کا استحکام ہم سب کے لیے بہتری اس میں ہے. ہم سپریم کورٹ کو بھی بہتر سپریم کورٹ بھی، یہ حقیقت ہے، اس میں کل میں نے بات کی ہے کہ سپریم کورٹ یا عدلیہ جو ہے وہ اپنا قانونی تقاضا کیا اپنے فرائض منصبی ادا نہیں کرتا. یہ حقیقت ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. یعنی مراعات کے لحاظ سے کل بھی میں نے کہا تھا کہ ہمارا مراعات تنخواہوں کے لحاظ سے دنیا کے 5ویں نمبر پر ہے اور کارکردگی کے لحاظ سے 128 نمبر پر ہے. اس پہ بھی سوچنا ہمیں چاہیے. ہم ٹھیک ہے ایک چیف جسٹس کو تو اب مقید کریں گے کہ کل جو فائزی صاحب آ رہے ہیں اس کا کیا کریں گے، اس کے ہاتھ پاؤں بھی باندھیں گے. ایک نمبر. دوسری بات یہ ہے کہ ایک سپریم کورٹ کے چیف جسٹس وزیر اعظم صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بات ضروری ہے. ایک معزز جج نے، سپریم کورٹ کے ایک معزز جج نے یہ از خود نوٹس لیا. نوٹس کس بات پر لیا؟ اس کتاب پر لیا، اس قرآن پر لیا جس کو اللہ نے نازل کیا تھا، جس کو اللہ نے یہ عزت دی ہے، احترام دیا ہے، جس کی وجہ سے حافظ قرآن کو کہیں میڈیکل میں 20 نمبر ملتے تھے. اس کا انہوں نے خود نوٹس لیا. کیا یہ پھر اس کو انجیل کے ساتھ تشبیہ دینا کہ کیا کوئی انجیل کو یاد کرتا ہے، کیا آپ اس کو بھی یہ نمبر دیں گے؟ حالانکہ ان کو پتہ ہونا چاہیے چیف جسٹس کو، اس جسٹس کو، کہ قرآن راسخ ہے، انجیل منسوخ ہے،
تورات منسوخ ہے، زبور منسوخ ہے، ہم ایمان سب پر لاتے ہیں، کسی کا ہم انکار نہیں کرتے، لیکن قرآن اس وقت ناسخ ہے اور قیامت تک یہ کتاب رہے گا۔ اس کو اللہ نے عزت دی ہے اور اللہ نے جس تھینک یو تھینک یو تشریف رکھیں، آپ تشریف رکھیں اپنی سیٹ پہ جی، آپ تشریف رکھیں۔ جناب احمد حسن ڈیڑھ صاحب۔